السلام علیکم۔ یہ میری کتاب خزاں کے بیج کے تعارف کے سلسلے میں 5ویں ویڈیو ہے۔ پیج نمبر ہے 7، کہانی کا خلاصہ۔ یہ کہانی محسن کمال نامی ایک ایسے پڑھے لکھے نوجوان کی ہے جس کا باپ احمد کمال یوسفزئی مرحوم پاک آرمی سے کرنل کے عہدہ سے ریٹائرڈ ہوا۔ احمد کمال نے ریٹائرڈ ہونے کے فوراً بعد کالام میں ایک اعلیٰ معیار کا ہوٹل بنایا اور اپنے علاقہ میں واقع ایک کمرے کے مدرسہ کو وسیع کروا کر کئی کمروں والا بڑا مدرسہ بنوا دیا۔ احمد کمال کا بڑا بیٹا عادل کمال اس ہوٹل، جس کا نام امید ہوٹل ہے، کا MD ہے، جبکہ محسن کمال بھی اپنے بھائی عادل کمال کی ہوٹل کے معاملات چلانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ 2007 کے شروع کی بات ہے کہ محسن کمال مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس مقامی مدرسہ کے ناظم اعلیٰ مولانا اویس کے پاس جانا شروع کرتا ہے۔ اسی دوران وہ مولانا اویس اور اس کے بیٹے مولانا اکرام اویس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان دنوں اس علاقے میں شریعت کے نفاذ کے مطالبہ کی تحریک میں شدت پسند عناصر کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ محسن کمال کا ماموں احمد مراد یوسفزئی اسلام آباد میں رہتا ہے۔ احمد مراد کا بھی کالام میں ایک اعلیٰ معیار کا ہوٹل ہے۔ اس کی بیٹی افشین مراد کئی سال سے امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ جیسے ہی افشین امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آتی ہے، احمد مراد اسے کالام میں ایک نیا عالمی معیار کا ہوٹل بنانے کا کہتا ہے۔ محسن اور اس کی فیملی افشین اور اس کے گھر والوں سے ملنے اسلام آباد آتے ہیں اور احمد مراد سے افشین اور محسن کی منگنی کے لیے تاریخ مانگتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد افشین اور اس کا چھوٹا بھائی ارسلان مراد کالام محسن کی فیملی سے ملنے آتے ہیں۔ اس دوران ارسلان مراد اپنی خالہ کی بیٹی کرن آفریدی سے ملتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے چاہت کے جذبات رکھتے ہیں۔ افشین کو محسن کی باتوں اور اس کے رویہ سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ محسن کے خیالات میں شدت پسندی غالب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کئی دفعہ اشاروں میں اس کی اس سوچ پر تنقید بھی کرتی ہے، لیکن محسن شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر کے موضوع ہی ختم کر دیتا ہے۔ افشین اور محسن کی منگنی یوسفزئی ہاؤس اسلام آباد میں بڑے دھوم دھام سے ہو جاتی ہے۔ محسن کمال مولانا اویس اور مولانا اکرام اویس کے خیالات سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ مولانا اکرام اویس علاقے کے شدت پسند لوگوں کا ایک عسکری ونگ بناتا ہے۔ وہ محسن کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی نیت سے محسن کو ایک پستول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر اسے اپنے پاس رکھے اور اسے چلانے کے لیے اچھی تربیت بھی حاصل کرے۔ ایک دن محسن کی چھوٹی بہن نرگس کمال محسن کے بیگ میں وہ پستول دیکھ لیتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ گھر والے محسن کو ان شدت پسندوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن محسن کے سر پر شریعت کے نفاذ کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ وہ بات بات پر صرف شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ شدت پسندوں کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بہت عرصہ پہلے سے شرعی نظام نافذ چلا آتا رہا ہے اور اس وجہ سے یہ علاقہ پرامن اور خوشحال رہا ہے۔ دوبارہ شرعی نظام کے نفاذ سے خوشحالی اور امن دونوں لوٹ آئیں گے۔ آخر ایک دن فون پر باتیں کرتے ہوئے محسن کی ماں گل رخ کمال باتوں میں محسن کی اصل صورتحال افشین کو بتا دیتی ہے۔ گل رخ کمال بتاتی ہے کہ کمال فیملی محسن کے شدت پسندوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے سخت پریشان ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کسی دن پولیس سے مقابلہ میں محسن مارا ہی نہ جائے۔ افشین یہ سب سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے ابو احمد مراد کو اصل صورتحال بتاتی ہے۔
احمد مراد افشین کو کالام جانے کی ہدایت کرتا ہے، وہ افشین کو کہتا ہے کہ وہ محسن کو سمجھائے۔ احمد مراد کہتا ہے کہ اگر محسن ان شدت پسندوں سے تعلق ختم کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ افشین کے لیے یہ بہت صدمہ کی بات تھی جو اس کے ابو نے اسے کہی۔ وہ فوراً کالام پہنچ جاتی ہے، وہ سارے گھر والوں سے باری باری اس موضوع پر بات کرتی ہے، محسن کو سمجھاتی ہے کہ یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے، اس راستے میں سوائے ذلت اور مصیبت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ محسن افشین اور گھر والوں کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ آخر تنگ آ کر احمد مراد اپنی بیٹی کا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور افشین کو کہتا ہے کہ وہ فوراً کالام سے اسلام آباد آ جائے۔ افشین اس صورتحال میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عادل کمال محسن کمال کو فون کر کے ساری صورتحال بتاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ضروری اجلاس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ فوراً ہسپتال کی طرف دوڑتا ہے۔ ڈاکٹرز بروقت افشین کا معدہ واش کر دیتے ہیں اور وہ جلد ہی ہوش میں آ جاتی ہے۔ گل رخ کمال محسن کو برا بھلا کہتی ہے اور ہسپتال سے دفع ہو جانے کو کہتی ہے۔ محسن اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ اچانک علاقے میں کشیدگی ہو جاتی ہے۔ حکومت علاقے کو فوج کے حوالے کر دیتی ہے۔ عوام کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کمال فیملی کالام سے اسلام آباد احمد مراد کے گھر شفٹ ہونے کی سکیم بناتی ہے۔ اب محسن کے رویہ میں بھی بہت زیادہ مثبت تبدیلی آ چکی ہے۔ محسن اور عادل افشین کو گل رخ کمال کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ بعد میں محسن اور عادل باقی کمال فیملی کے ساتھ کالام سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران محسن کے سابقہ شدت پسند دوست محسن سے خفا ہو کر اسے ختم کرنے کی سکیم بناتے ہیں۔ جب محسن اور اس کی فیملی کی گاڑی کالام سے اسلام آباد کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو ایک خودکش بمبار ان کی گاڑی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ محسن اور عادل کو خطرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس خودکش بمبار سے بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن حملہ آور ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے، سب لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ محسن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ بہت بہت مہربانی۔